طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بیت اجمعین، اما بعد۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اسی سلسلے میں احادیث چل رہی ہیں، آج انشاءاللہ یہ باب مکمل ہو جائے گا۔ الثالث عشر، 13ویں حدیث، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض الى آخر الحدیث۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی کوتاہی اور کمی جو بنی اسرائیل میں آئی اور ان کے زوال کا جو سبب ہوا وہ یہ کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملتا اور وہ کہتا کہ اے بھائی اللہ سے ڈر اور برے کام کو چھوڑ دے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن اس سے ملتا، وہ اسی گناہ میں رہتا تو وہ اس کو منع نہ کرتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور اس کی مجلس میں اس کی ہم نشینی میں شریک ہو جاتا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے بعض کے دل کو بعض کے ساتھ ملا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلی کمی کوتاہی اور گناہ اور زوال کی جو بات شروع ہوئی وہ یہ کہ آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے، آگے اسی روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء، نیک لوگ، دیندار لوگ، پرہیزگار لوگ جب دیکھتے کسی کو کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکتے کہ بھائی یہ کام تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ پھر دوسرے دن جب اس سے ملتے یہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ اور یہ علماء لوگ، تو دیکھتے کہ وہ آدمی کل کی طرح پھر سے برائی میں مبتلا ہے، گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ لوگ اس کو روکتے نہیں، اس کے ساتھ چائے پیتے، کھانا کھاتے، بات چیت کرتے، بیٹھ جاتے۔ کل روک رہے تھے، آج نہیں روکے، بلکہ شریک ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کے دل کو بعض سے ملا دیا۔ مطلب وہ جو گنہگار لوگ تھے ان کا جو دل تھا، یہ نیک لوگوں کا دل بھی ویسا ہی ہو گیا۔ سمجھ رہے؟ پھر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آدمی اگر برائی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو روکے اور اپنے آپ کو بچائے، اور وہ آدمی سامنے والا اگر برائی نہیں روک رہا ہے تو یہ اپنے آپ کو دور رکھے اس سے، نہ یہ کہ اس کو آپ نے کسی کو دیکھا کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر کسی نے دکان کھولی اور اس میں ٹی وی لگا لیا، جیسا کہ آج کل یہ عام مزاج بن گیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ ٹی وی لگا لیے، اب آپ گئے اور آپ نے کہا یہ کیا ٹی وی بھی لگا لیے، دوسرے دن گئے دیکھے میچ چل رہا ہے، آپ جا کے بیٹھ گئے، میچ دیکھنے لگے، تو پھر میچ ہو گیا، اللہ نے دل کو میچ کر دیا۔ پھر اس آدمی کا دل جو گناہ میں مبتلا تھا اور آپ نیکی کرنے والے کا دل میچ ہو گیا، یہی ہے۔ فلما فعلوا ذلك، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کے
بعض کے دل یعنی نیک لوگوں کے دل کو بعض کے ساتھ ملا دیا، یعنی گنہگار لوگوں کے دل کے ساتھ ملا دیا۔ اب کچھ بول ہی نہیں رہے، اب ٹی وی میں میچ بھی دیکھ رہے ہیں، پکچر بھی دیکھ رہے ہیں، فلم میں بھی دیکھ رہے ہیں، فٹ بال بھی دیکھ رہے ہیں، نیوز بھی سن رہے ہیں، سب چلتا۔ پہلے ٹوکتے تھے، اب وہیں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جاتے، ہونا یہ تھا کہ دوسرے دن جاتے اور دیکھتے کہ بھائی ٹی وی ابھی تم نے نکالا نہیں اپنی دکان سے، اب ہم آپ کی دکان پر نہیں آئیں گے، تو یہ اس کا دل سلامت رہتا، اس کا ایمان سلامت رہتا، اس کے اعمال سلامت رہتے۔ لیکن اس نے کچھ کہا ہی نہیں، بیٹھ گیا، جا کے کھانے پینے میں شریک ہو گیا، باتوں میں شریک ہو گیا، تو پھر اس کا دل بھی ویسا ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کا بھی یہ مزاج ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ارے بھائی شادی میں بہت فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، صرف کہتے ہیں، اور جب دعوت ملتی چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں۔ پھر کیا ہوگا جب آپ کے یہاں شادی ہوگی تو آپ وہ سارا کام کریں گے جو روکتے تھے، کیونکہ اب آپ بھی کہیں گے کہ بھائی میں کیا کروں، اب سب کھایا ہوں تو کھلانا پڑے گا، اور گھر والے نہیں مان رہے، پھر یہ بات ہوگی۔ لیکن اگر آپ رکتے تو پھر جب آپ کا نمبر آتا یا آپ کے بچوں کا نمبر آتا تو آپ جو ہے سادگی سے کرتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا، اور آپ کو کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی رہتا۔ ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون إلى قوله فاسقون۔ سورہ مائدہ کے 78 نمبر سے لے کر 81 نمبر کی آیتیں حضور نے تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت فرمائی۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، مطلب ان لوگوں نے بد دعا فرمائی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ لوگ بہت گناہ کا کام کرتے تھے، حد سے گزرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ روکتے نہیں تھے برے کام سے، فعلوہ جو ان کی قوم کرتی تھی، لبئس ما کانوا یفعلون، بس بہت برا ہے وہ کام جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کافروں سے دلی دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برا ہے وہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر ایمان رکھتے تو کافروں سے دلی دوستی نہ رکھتے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو قوم یا جو لوگ یا جو آدمی قرآن پاک پڑھنے لگے اور سمجھ کر پڑھنے لگے، اس کو دنیا کی کتابوں اور دنیا کی باتوں اور موٹیویشنل اسپیکروں کی باتیں پھر اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کو قرآن اچھا لگ رہا ہے، اس کو قرآن میں تسلی مل رہی، سکون مل رہا ہے، موٹیویشنل مل رہا ہے، تو پھر وہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوگا۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ کہے گا یہ کتنے اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کو بلانا چاہیے اپنے ادارے میں اور اپنے یہاں شہر میں، اور ان کی باتیں سننی چاہیے۔ ارے بھائی، انسان کی باتیں سن رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھے اسپیکر کو بلانا، اچھے عالم کو بلانا شہر میں، اچھی بات ہے، لیکن قرآن تو پڑھو۔ قرآن چھوڑ کے آپ دنیا کے لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، کبھی آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت تو قرآن میں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ اللہ نے ذکر کیا. اور کیا ذکر کیا کہ وہ لوگ بہت برا کام، وہ لوگ منع نہیں کرتے تھے برائی سے، تو منع نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر لعنت ہوئی، اس لیے وہ لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے. ثم قال، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، خدا کی قسم. کلا واللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بات بہت تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہو. لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس میں جو ورڈز ہیں، الفاظ ہیں، وہ بھی تاکید کے لیے ہیں عربی میں، کہ تم ضرور بھی ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور ضرور بھی ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو، اور ضرور بھی ضرور اس کو سیدھے راستے پر لاؤ، ظالم کو، اور اس کو مجبور کرو کہ وہ حق پر چلے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ان لوگوں کے دلوں کے ساتھ ملا دے گا. کوئی ٹینشن ہی نہیں، پھر سب ٹھیک، سب ٹھیک، ہاں سب جو ہو رہا ہے سب صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ دل ہمارا بے حس ہو چکا، ظالموں جیسا ہمارا دل ہو چکا، تو ہمیں ظالم کے ظلم کو دیکھ کر کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا ہے. ثم لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے جیسا کہ بنی اسرائیل اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بھلائی کا حکم کرتے رہیے، برائی سے روکتے رہیے. جو ظلم کرنے والا ہے اس کو بھی سمجھاؤ، بجھاؤ، اس کو سیدھے راستے پر لاؤ. اگر وہ نہیں آتا ہے وہ جانے، لیکن آپ پوری کوشش کر ڈالو. یہ نہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو ویڈیو بنا رہے ہیں، تو آپ کا بھی گھر ٹوٹے گا. وہ نواز دیوبندی ایک بہت اچھے شاعر ہیں، ان کا شعر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قتل پہ تم خاموش تھے، تمہارے قتل پہ میں خاموش تھا، میرے قتل پہ تو میرا نمبر اب آیا، اور میرے قتل پہ تم خاموش ہو، اگلا نمبر تمہارا ہے. اس کے قتل پہ میں خاموش تھا تو میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ تم خاموش ہو تو اگلا نمبر تمہارا ہے. بہت اچھے شاعر. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہتے ہیں. اور میں نے تو بہت سی مرتبہ یہ کہا کہ ہم لوگوں کا یہ مزاج بنتا جا رہا ہے، ہم سب کا، اور خاص طور پر میں یہاں رہ رہا ہوں تو یہاں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کو کسی کے معاملے میں پڑنا ہی نہیں ہے. یہ مزاج بہت بیکار مزاج ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف مزاج ہے. یہ بھلائی کا حکم کون دے گا؟ سب اگر اپنا ہی دیکھیں گے تو بھلائی کا حکم کون دے گا؟ سب اپنا ہی دیکھیں گے تو برائی سے کون روکے گا؟ کہ اپنے کو کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، وہ اپنا دیکھتے بیٹھیں گے. اپنے کو کیا نہیں، اپنے کو ہے. ورنہ پھر قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو بھی پھیر دے گا. دیکھو نا، سنو نا بھائی، قرآن حدیث کی بات. اس لیے اپنے بس میں جتنا ہے، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو، روکو کہ بھائی یہ شادی بیاہ کے موقع پر فضول رسمیں کیا ہیں؟ اگر یہ کرو گے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. ایسا کرو، نہیں کرو گے ہمارا دل بھی ان لوگوں کے جیسا ہو جائے گا. پھر ہم روکنے کی وہ جو صلاحیت تھی، جو غصہ تھا، جذبہ تھا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. کیونکہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، ہٹ نہیں رہے. لیکن جہاں آپ کو یہ معلوم ہو کہ میرے حق بات کہنے سے فتنہ پھیلے گا، وہاں خاموش رہیے. یہ بھی شریعت کی تعلیم. لیکن جو مقتدی حضرات ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، یہ بولے. کوئی اختلاف کرے تو خاموش ہو جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ پوچھا گیا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم حق بات کہتے ہیں تو لوگ حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ خاموش رہیں.
حضرت نے فرمایا نہیں، لڑائی جھگڑا بحث و مباحثہ علم میں، اس سے علم کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا پھر کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ صحیح بات بتلا دو، کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خاموش رہو، بحث مت کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں میں نے کہہ دیا تو فائنل ہے، اب یہی ہوگا، یہی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں، آپ صحیح بات بتا دو، اب کوئی مانے نہ مانے۔ میں اپنے یہاں وہاں گیا تھا گاؤں بقرعید کے موقع پہ، تو ہمارے چچا کے سمدھی آنے میں سمدھی کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، تو جنازے میں گئے تو قبر کے پاس میں جا کے کھڑا ہو گیا تو کیوڑا ڈالتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی زمزم وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، جو زمزم وغیرہ آپ کو ڈالنا ہے، خوشبو لگانا ہے، وہ نہلانے کے وقت یا نہلانے کے بعد جو کرنا ہے کر لو، لیکن قبر میں کچھ مت ڈالو۔ بعض جگہ آپ کو ملے گا، ہو سکتا ہے کوئی عالم دین آپ کی رہنمائی کرے گا، نہیں لکھا ہے فلاں جگہ کی قبر میں ڈال سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ بھی یہ لکھا ہوا ہے وہ میں نے پڑھا ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا بہت ڈالنا شروع کرو گے پھر بہت کچھ ڈالیں گے۔ زمزم اگر تبرک کا ہے تو اور بھی بہت ساری، قرآن میں بھی برکت ہے، تعویذ میں بھی برکت ہے، عہد نامہ میں بھی برکت ہے، تو بہت سب چلنے لگے گا۔ تو بہرحال وہ لوگ کیوڑا لے کے نکالنے لگے، تو میں نے کہا دیکھو بھائی، میں ایک عالم دین ہوں اور میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں کہ کیوڑا وغیرہ ڈالنا صحیح نہیں ہے قبر میں، باقی آپ کی مرضی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کیا مرضی، جب شریعت کا قانون ہے تو ہماری کوئی مرضی نہیں۔ یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، ارے یہ کہاں سے لا لیے، ہم تو کریں گے، تو کرو اور بھرو۔ ہمارا جو کام تھا، جو ڈیوٹی تھی، وہ ہم نے ادا کر دی۔ قبر کے سلسلے میں اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ابھی تک لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ قبر سنت کس طرح سے ہوتی ہے اور رسم کیا چل رہی ہے۔ ابھی ماشاء اقبال صاحب کتنی بڑی شخصیت کامٹی کی، ٹیچر بھی رہے ہیں، دین کے دائی بھی، شہدائی بھی تھے، دین کا اتنا انہوں نے کام کیا، لیکن ان کی قبر خلاف سنت بنی۔ ارے بھائی قبر سنت کے مطابق بناؤ نا، جگہ نہیں ہے دوسری جگہ، پوری قبرستان اپنی ہے، دوسری جگہ جہاں فریش جگہ ہے وہاں اچھے سے بنواؤ۔ ٹائم بھی کتنا تھا، رات میں حضرت کا انتقال ہوا، شام میں میرے خیال سے رات میں 9 بجے، دوسرے دن جمعہ بعد، اما بعد کھانا پینا، جمعہ بعد تدفین تھی، لیکن قبر وہی گڑھا۔ میں یہاں ماسٹر شکیل صاحب مرحوم بیٹھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، نیا بازار کے، تو میں نے کئی مرتبہ یہ مسئلہ ذکر کیا، تو انہوں نے اپنے گھر میں وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر سنت کے مطابق بنائی جائے۔ جب ان کا انتقال ہوا، بیٹے کی شادی ہوئی، 1-2 دن بعد انتقال ہو گیا بیچارے، تو میں گھر گیا تھا، تو اندر سے خبر آئی، ان کی بڑی بیٹی نے بتایا، بڑی یہ چھوٹی جو بھی، کہ ابا نے یہ وصیت کی تھی کہ قبر سنت کے مطابق بنوانا، آپ لوگ بھی وصیت کرنا، ورنہ یہ جو آپ کی نسل ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں، اور جمال اینڈ کمپنی کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، جہاں بولو گے وہاں بنا دیں گے۔ اب جمال بھی بیچارہ کیا کرے، وہ کہتا ہے کہ بھیا یہیں کرو، وہ کہتا ہے مجھ سے کہ میں کیا کروں، لوگ کہتے ہیں بس قبر، 2 قبر کے درمیان میں تھوڑی سی جگہ، بولتے یہاں صندوقی بناؤ، وہاں صندوقی کہاں بنے گی، تو اب وہ پھر وہ گڑھا بناتا ہے جو کہ خلاف سنت ہے۔ تو اس پر روکو ٹوکو، بولو، سمجھاؤ۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارا شہر اتنا بہترین شہر، لیکن اگر قبر سنت کے مطابق نہیں بن رہی ہے تو کیا ہے،
اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنے مفتیان اکرام. ہماری کتاب ضیاء قلم انشاءاللہ پھر سے چھپے گی، اس میں میں نے اس ٹاپک کو ذکر کیا کہ ہمارے اطراف و جوانب میں جو نام نہیں لیا میں نے کامٹی ناگپور کا، پھر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے. وہ لندن میں کوئی آدمی پڑھے گا، وہ کامٹی والے سے کہے گا کہ یار تمہارے یہاں قبر سنت کے مطابق نہیں بنتی. تو نام لکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے نام نہیں لکھا کہ کامٹی ناگپور، میں نے کہا ہمارے اطراف و جوانب میں. قبر جو بنائی جاتی ہے وہ گڑھے کی شکل کی ہوتی ہے، جو کہ خلاف سنت. قبر کی دو قسمیں ہیں، بغلی یا صندوقی. صندوقی کا طریقہ ارادہ یہ ہے کہ اس کا فوٹو ڈال دیں گے اس میں کتاب میں، یہ صندوقی ہے. اور بغلی کی بھی فوٹو ڈال دیں گے تاکہ لوگ دیکھیں. اتنا افسوس کا مقام. تو اس پر بولیں گے، روکیں گے، ٹوکیں گے نہیں تو آپ کی قبر بھی گڑھا ہی بنے گی. اب میں اتنا بول رہا ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر یہاں میری قبر بنے گی تو آپ لوگ راضی نہیں ہوں گے کہ بھائی ایک گڑھا کھودو. آپ کہیں گے بھائی نہیں، صحیح قبر بناؤ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر مجھے وہاں الہ آباد لے گئے تو ہمارے یہاں تو صندوقی ہی قبر بنتی ہے. ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. صندوقی. اور چھوٹا بچہ اگر انتقال کر گیا ہے ہفتہ 10 دن کا، اس کے لیے بغلی قبر بنتی. اب میں بھی گاؤں گیا تھا تو ایک بچے کا، ہمارے ابا کی بوا یعنی پھوپھی زاد بھائی، مطلب بوا کے خاندان میں، والد صاحب کی بوا کے خاندان میں ایک بچے کا انتقال ہوا چھوٹا. اب میں گیا قبرستان میں، دیکھا تو مجھے وہ گڑھا نظر آیا. میں نے بیان شروع کر دیا یہ کیا طریقہ ہے، قبر سنت کے مطابق ہونی چاہیے، چاہے چھوٹے بچے کی ہو، چاہے بڑے کی ہو، بوڑھے کی ہو. وہاں مفتی صاحب ہے، مفتی زکریا صاحب، انہوں نے کہا مفتی صاحب وہ قبر ہے نا بغلی بنی ہوئی ہے. اب وہ بغلی دکھتی نہیں، اگر ایسا کھڑے ہو کے دیکھیں گے نا تو صرف وہ گڑھا ہی دکھے گا. اب ادھر سے جا کے دیکھیں گے تو قبلے کی طرف جو ہے وہ کھانا بنا رہتا ہے. تو پھر میں نے کہا اچھا بھائی مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے لگا کہ وہ گڑھا ہی بنا دیے. تو پتہ چلا کہ بچوں کی بغلی بنتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں آسانی سے ان کے، اور بڑوں کے لیے صندوقی بنتی ہمارے یہاں. اللہ کا شکر ہے. تو بھائیوں یہ چیز ایسی بہت ساری چیزیں، ایسی بہت ساری سنتیں ہیں، ایسے بہت سارے اعمال ہیں کہ جس میں ہم کچھ بولتے نہیں ہیں لوگوں کو اور ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے دل بھی ان کی طرح ہو جاتے ہیں. ہمیں وہ برائی نہیں لگتی. کہتے بھائی سٹا کی کمائی حرام، ایک مرتبہ سمجھائے، دوسری مرتبہ گئے چائے ناشتہ شروع، سمجھ میں ہوٹل شروع، تو اب وہ بولنا بھی وہ سٹا کی کمائی حرام. ارے ٹھیک ہے، ہاں حرام ہوگی. اب ہم نوالا ہم پیالہ ہو گئے. تو میرے بھائیوں یہ چیز ہے، یہ ہمارے نبی سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور بنی اسرائیل میں یہی ہوا شروع میں کہ لوگ روکتے تھے پہلے، پھر بعد میں انہی کے ساتھ بیٹھ گئے، کھانے پینے میں ہر چیز میں شریک ہو گئے. تو اب جو برائی تھی دل میں گناہوں کی وہ ختم ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث شریف میں من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اللہ کے لیے نفرت کرے. ہم اگر کسی سے دوری بنا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، نہیں، اللہ جانتا ہے کون اچھا ہے. لیکن اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کی یہ تعلیم ہے، تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے. وہ آتا للہ، اللہ کے لیے کسی کو دے، وہ منع للہ، اللہ کے لیے کسی کو نہ دے. ہٹا کٹا کشمیر والے، کشمیر کے نام پہ لوگ آتے ہیں، ان کو منع کرو، بھائی جاؤ کماؤ. اور کشمیر سے لیٹر جاری ہوا باقاعدہ، وہاں کے علماء نے جاری کیا کہ ان کو یہ کشمیری نہیں ہے اور ان کی مدد نہ کی جائے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ہٹے کٹے آدمی آگے کہہ رہے دے دو، ان کو بھائی کام کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، میری مدد کیجیے. حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں، بس ایک چٹائی ہے اور ایک پیالہ ہے. حضور نے فرمایا جاؤ لاؤ.
کتنی غربت رہی ہوگی بتاؤ. ہمارے گھر میں تو اتنے سامان، چھجے پریشان، چھجے فل ہیں، بلکہ اوور فل ہیں. گھر میں ڈیمانڈ ہوتی رہتی کہ یہاں چھجا بنوا دو، یہاں بارجا بنوا دو. سمجھ میں آئی بات؟ الماری پہ الماری، اتنے سامان. اللہ کا شکر ہے، شکر کرنا چاہیے اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ چٹائی اور پیالہ لے کر آئے. حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ اس کو کون کتنے میں لے گا؟ نیلامی شروع کی ہے نا. یہ بھی ایک طریقہ تجارت ہے، بولی والی. وہ سنترا ونترا بولتے ہیں نا، سنترے میں بولی لگائی جاتی. تو کسی نے کہا کہ 1 درہم، کسی نے کہا 2 درہم. تو حضور نے فرمایا 2 درہم دے دیے. 1 درہم ان کو دیا کہ اس سے کھانا پینا خریدو، اور 1 درہم کو فرمایا حضور نے جاؤ کلہاڑی کا پھل خرید کے لاؤ. کلہاڑی کا پھل یعنی جس سے کلہاڑی کٹتی. وہ گئے لے کر آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر بیٹ لگایا. بیٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو لکڑی لگی رہتی کلہاڑی میں پکڑنے کے لیے. اس کو حضور نے اپنے ہاتھ سے سیٹ کیا اور فرمایا یہ کلہاڑی پکڑو، 15 دن تک نظر مت آنا، جاؤ جنگل لکڑی کاٹو بیچو. وہ 15 دن بعد آئے تو پتہ نہیں 9-10 درہم کما لیے. بات سمجھ رہے؟ 9-10 درہم. حضور نے فرمایا یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے سوال کریں، محنت کریں. تو ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی. تو آپ نے کسی کو نہیں دیا ہٹے کٹے مانگنے والے کو تو اللہ کے لیے نہیں دیا. کسی کو دیا، کوئی بیچارہ بہت بوڑھا ہے، کوئی کام پر رکھے گا نہیں اور اس سے کوئی کام ہوگا نہیں، کوئی بڑھیا ہے، آپ نے اس کو دے دیا تو اللہ کے لیے دیا. فقد استکمل الایمان، تو ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا. تو ہمارے سماج میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ہم لوگ ایک پہلی بات تو روکتے ہی نہیں. کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو روکتے بھی نہیں، یا کسی کو بھلائی کا حکم بھی نہیں دیتے، اور اگر دے بھی دیے تو دوسرے دن اس کے ساتھ شریک بھی ہو گئے سارے کام کاج میں. تو پھر ہمارا دل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا بنی اسرائیل کا ہو گیا، اور ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، یعنی لعنت، ملامت اور عذاب میں گرفتاری. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے علماء کو، صلحاء کو، بزرگان دین کو بہت احتیاط کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ بھائی کسی کو روک رہے برائی سے، وہ رک جائے بہت اچھی بات. نہیں رک رہا ہے تو اب اس کے ساتھ ایک دم بے تکلف دوست نہ بن جائیں، بلکہ تھوڑا بیچ میں فاصلہ رکھیں اور سمجھاتے رہیں اور فاصلہ رکھیں. ورنہ سمجھانا بند کر دیے، ساتھ میں مل گئے تو پھر اب وہ گناہ نہیں رہے گا اور آپ بول بھی نہیں پائیں گے. آپ بولیں گے تو بولیں گے کہ ہم نے دعوت تو کھلائی، تو رات میں جو پیسہ بڑھا تھا قتل والی رات ہے نا، کیا بولتے اس کو، قتل والی رات، ووٹنگ سے پہلے والی رات کو. اس میں پیسہ بٹا، اس کی دعوت کھا لیے. اب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ویسا ہے، آپ بھی دعوت کھائے، کیا بول پائیں گے؟ اس لیے بولنا چاہیے. آخری حدیث اس باب کی بچی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. الرابع عشر، 14ویں حدیث. عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال یا ایھا الناس انکم لتقرؤون هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. سورہ مائدہ 105 نمبر آیت. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. 14ویں حدیث. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تم اس آیت کو پڑھتے ہو سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 7 میں اور آیت نمبر 105. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم کو تمہاری ذات لازم ہے، تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، جو گمراہ ہو گیا وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تم ہدایت پر رہو گے. یعنی تم اگر ہدایت پر ہو اور اپنی ذات کی فکر کر رہے ہو تو کوئی گمراہ آدمی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا.
یہ اس آیت کا ترجمہ مطلب ہوتا ہے. اور اس کا ایک مطلب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم کو تمہاری ذات لازم ہے، مطلب اپنے کو اپنی فکر کرنا ہے، دوسروں کی فکر نہیں کرنا ہے. یہ مطلب بھی اس کا سمجھ میں آتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مطلب لینا صحیح نہیں ہے کہ اپنی فکر کرو اور دوسروں کی فکر نہ کرو. اپنی فکر تو کرنی ہی کرنی ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. پھر اگر وہ نہ مانے تو کوئی بات نہیں. یہ اس آیت کا پورا مطلب ہے. مطلب دیکھو آگے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ کو نہ روکیں، اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں، یعنی اس کے ظلم کو نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالی کا عذاب سب کو اپنی پکڑ میں لے لے. سب کو، اچھے کو بھی برے کو بھی، کیونکہ وہ ظالم کو دیکھ رہے روک نہیں رہے. تو حضرت فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تو یہ سنا ہے حضور سے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس اپنی ذات میں پڑے رہو. بس اس آیت سے یہ لے رہے ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم پر تمہاری ذات لازم ہے، اپنی فکر کرو. یہ تم نے مطلب لے لیا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. اپنی ذات کی تو فکر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکنا ہے. پھر جب وہ نہ مانے تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہوا ہے جبکہ تم ہدایت پر رہو. تو ہدایت پر کب رہو گے تم؟ جبکہ اپنی فکر کرو، خود بھی نیک عمل کرو اور دوسروں کو بھی ترغیب دو یا دوسروں کو بھی گناہ سے روکو، تب تم ہدایت پر ہو. اب کوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا تو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اس کا یہ مطلب مت نکال لو کہ بس اپنی فکر میں لگے رہو، لوگوں کا ٹینشن مت لو. نہیں، ایسا نہیں. لوگوں کا ٹینشن لینا پڑے گا. امت کا درد و غم، نوجوانوں کی فکر، خواتین کی فکر کرنی پڑے گی کہ بھائی معاشرے میں اس طریقے سے بے حیائی، نئی نسل جو ہے نشے میں اور سگریٹ کے عادی ہو رہے ہیں. نوجوان لڑکیاں اسکول کالج کے نام پر اگر بے حیائی میں مبتلا ہو رہی ہیں اور ہم اگر ان کی فکر نہیں کریں گے کون فکر کرے گا؟ پھر ہم ہدایت پر نہیں رہ پائیں گے. ہدایت پر کب رہیں گے؟ جب ان کی فکر کریں، ان کو سمجھائیں بجھائیں. پھر وہ نہ مانے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور ہم نے فکر نہیں کی تو ہمارا نقصان دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں روکا ٹوکا. یہ مطلب اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.